نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین حنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ماہ رمضان المبارک کی 10 ہے اور دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا علم ہے کہ آج یوم فتح مکہ بھی ہے اور مومنہ اول خاتون اول زوجہ اول ام سیدۃ النساء ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال بھی ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
اسی مناسبت سے آج ہماری گفتگو عظمت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہوگا۔ یہ کیسی خاتون تھی، کس شان کی مالکہ تھی، کون کون سی خوبیاں رب کائنات نے اس ہستی کے اندر رکھی تھی کہ بچپن سے ہی جس طرح میرے آقا و مولا صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، آپ بھی بچپن سے طاہرہ اور صادقہ کے نام سے مشہور تھی۔ اور دنیا عرب میں سب سے امیر خاتون تھی، مالدار، امانت دار مالدار خاتون تھی، اور آپ سلام اللہ علیہا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ تجارت کے لیے باہر تشریف لے جاتے ہیں، میرے غلام میسرہ نے مجھے بتایا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میرا مال بھی آپ تجارت کے لیے لے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اس درخواست کو قبول فرما لیا، اور آپ ان کا مال تجارت کے لیے لے گئے، اور جو کچھ میسرہ نے اس سفر کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دیکھا، کانوں سے سنا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور آپ کی عظمت کا چرچا آپ کی پیدائش سے لے کے اس عمر تک بڑھتا جا رہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے سے کہیں زیادہ نفع کما کے آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھیجا، اور جب آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی عظمت، آپ کی شان و شوکت کا آپ نے سنا، تو آپ سلام اللہ علیہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت
سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا محبوب ترین چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر لوں، جو وہ فرمائیں گے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا کہ خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے کہ میری بھی رائے یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر خدیجہ نے پیغام بھیجا ہے تو آپ اس سے مثبت جواب ارشاد فرمائیں۔ کون؟ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آج کل کائنات کی وہ زوجیت میں آنے والی ہیں جس پہ کل کائنات کیا رب کائنات بھی فخر کرتا ہے، اور آپ پہلی زوجائے مطہرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے والی ہیں۔ آپ کی شان و عظمت حدیث مبارکہ کے اندر مختلف صحابہ کرام آپ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ام المومنین محبوبہ رب کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر کثرت کے ساتھ خدیجہ کا ذکر کرتے کہ مجھے ان پہ رشک آتا، حالانکہ سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال ہے اور آقا کریم کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ وہ کیسی خاتون تھی، کیسا بخت اس کا سنوارا، کیسا مقدر صبرا کہ خاتون اول مومنہ اول کائنات کے اندر سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے والی ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برات کا وقت ہے، محبوب کائنات دلہا بن کے اپنے چچاؤں کو ساتھ لے کے گھر سے روانہ ہوتے ہیں۔ سیرت کی کتب کے اندر لکھا ہے آقا تو خوبصورت پہلے ہی بہت تھے،
حسن ابتدا سے ہی کل کائنات کا حسن جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے حسن کی خیرات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دلہا بنے ہوں گے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا عالم کیا ہوگا کہ حضرت امیر حمزہ دیکھ کے محبوب کائنات کو تو عرض کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ آج محمد مصطفیٰ اس قدر خوبصورت نظر آ رہے ہیں کہ کہیں محمد کو نظر نہ لگ جائے، ان پہ چادر تان دو تاکہ کوئی انہیں بد نظر سے دیکھ کے نظر نہ لگا دے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بارات کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، اور جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے در دولت پہ پہنچتے ہیں تو وہ بھی پوری شان کے ساتھ اس کائنات کے دلہے کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ایسا دلہا تھا، اس سے پہلے کائنات کی آنکھ نے ایسا دلہا دیکھا نہ تھا، ایسی شان والا، ایسی عظمت والا، ایسے حسن والا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کہ نکاح کا جب وقت آتا ہے، نکاح کے خطبے کے لیے ہمارا ایمان ہے ازل سے مصطفیٰ کریم کی ابتدا سے جو جو کام ہو رہے تھے وہ حکم الہی سے ہو رہے تھے، فرمان خدا بندی سے ہو رہے تھے، اللہ کے اذن سے ہو رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نکاح جو ہے وہ سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ عرش پہ ہوا تھا، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کا نکاح کے لیے، اس خطبے کے لیے جس کا انتخاب کیا، انتخاب کرنے والا رب کائنات تھا، جس کا انتخاب کیا وہ بھی عرب کا سردار تھا، جس کی سرداری کا چرچا پورے عرب میں تھا، وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا انتخاب کیا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ نکاح کا جو خطبہ ہے وہ ابو طالب تو نے پڑھنا ہے، اور کس انداز کے ساتھ حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ کے پہلی شادی پہلے نکاح کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، اور کس انداز سے پڑھتے ہیں، کن الفاظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ابھی میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی نبوت آپ پہ آئی نہیں، لیکن پہلے سے ہی کس قدر پہچان ہے رب کائنات کی ابو طالب کو،
اور کس انداز کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ نکاح کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، اس زوجہ مطہرہ کا جو خاتون اول بھی ہیں، زوجہ اول بھی ہیں اور مومنہ اول بھی ہیں، ان کا خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، جس سے نسل حضرت محمد مصطفیٰ چلنی تھی، جس سے شرف ملنا تھا، سادات کا سید جس نسل سے چلنے تھے، اس ماں کا نکاح پڑھا جا رہا ہے، اس خاتون کا نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ اور پڑھ کون رہا ہے؟ حضرت ابو طالب نکاح پڑھ رہا ہے۔ اور نکاح کس انداز میں پڑھ رہے ہیں؟ الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذرہ اسماعیل ان ابنی۔ آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں ان الفاظ میں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ یہ خطبہ کون پڑھ رہا ہے؟ ابو طالب پڑھ رہے۔ اور کس کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کا پہلا نکاح ہے، پہلی شادی ہے، اور پہلا خطبہ جس کا انتخاب رب کائنات نے فرمایا کہ ابو طالب کا نکاح پڑھنا ہے، اس کے اندر خطبہ ابو طالب تو نے پڑھنا ہے۔ اور ابو طالب خطبہ پڑھ کے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو طالب خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے اس بیٹے محمد مصطفیٰ کا عقد اس دوشیزہ سے، اس عورت سے جو کریمہ بھی ہیں، والمعروفۃ جود والعفۃ، یہ خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ اور آپ خطبہ نکاح کے اندر اللہ کی بھی تعریف کر رہے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کی بھی تعریف کر رہے ہیں، اپنے خاندان کی بھی تعریف کر رہے ہیں کہ ہمارا خاندان، ہمارا نسب کہاں جاتا ہے؟ اسماعیل سے ابراہیم تک جاتا ہے، جس نے ہمیں اسماعیل اور ابراہیم کی ذریت سے پیدا کیا۔ اور محمد مصطفیٰ کا نکاح اس خاتون اول سے ہو رہا ہے جو کریمہ ہیں، مہربانی کرنے والی ہیں، شفقت کرنے والی ہیں، اور جو مشہور ہیں سخاوت کے اندر بھی، اور مشہور ہیں پاک دامنی کے اندر بھی، جس کی پاک دامنی بھی مشہور ہے اور جس کی سخاوت بھی مشہور ہے۔ یعنی یہ نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح کے خطبے کے اندر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں، اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، ان کے خاندانی شرافت کو بیان کرتے ہوئے کہ خاندانی شرافت یہ ہے کہ یہ شریف خاندان سے ہے، اس کی شرافت کا عالم یہ ہے، یہ کریمہ بھی ہیں، سخیہ بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں۔ یہ خطبہ نکاح کے اندر
حضرت ابو طالب آپ کو خطبہ پڑھ رہے ہیں، اور جب بات آئی حق کے مہر کی، کیونکہ وہ عرب کے اندر سب سے بڑی امیر خاتون تھی، امیر گھرانے کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، آپ کی عمارت مشہور تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ جو لباس پہنا کرتی تھی وہ سونے کی تاروں کا ہوا کرتا تھا، اور جو ایک مرتبہ قمیض پہن لیتی دوبارہ نہیں پہنا کرتی تھی۔ اتنی بڑی امیر تھی، اتنی بڑی شہنشاہ زادی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ شان تھی آپ کی، اور آپ کا حق کے مہر مقرر کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو طالب حق کے مہر مقرر کرتے ہوئے پوچھتے ہیں آپ کے ولی سے کہ آج حق کے مہر خدیجہ کا مقرر ہو رہا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تمہاری مرضی سے مقرر کریں گے۔ جو حق کے مہر تم کہو گے، جتنا کہو گے، آج خدیجہ کا حق کے مہر ابو طالب مقرر کرے گا، وہی حق کے مہر ہم دیں گے، کیونکہ یہ بڑی شان والی ہے، عظمت والی ہے۔ جتنا کہو گے، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے، مشہور تو یہی ہے کہ ابو طالب بڑے تونگر تھے، بڑے غریب تھے، لیکن اس بات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ابو طالب بھی سردار تھے، ان کی دولت کا بھی کوئی شمار نہیں تھا۔ کتنی دولت تھی وہ حضرت حلیمہ سے پوچھیں۔ جب تک مصطفیٰ کو اٹھایا نہیں تھا غریب تھی، جب سے مصطفیٰ کو گھر لے گئی تھی کوئی برتن بھی دودھ سے خالی نہیں تھا، امیر بن گئی تھی۔ جب سے مصطفیٰ کو گھر لے گئی تھی اس وقت سے لے کے جب تک مصطفیٰ رہے کبھی چراغ ان کے گھر سے بجھا نہیں تھا، اتنی امیر ہو گئی تھی۔ اور جب سے ابو طالب کو حضرت محمد مصطفیٰ مل گئے تھے ابو طالب امیر بن گئے تھے، سردار بن گئے تھے، امارت آ گئی تھی حضرت محمد مصطفیٰ کے ملنے سے۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ کریم نے کہا میرے محبوب جو کوئی بھی آپ کے پاس آئے، یتیم آئے جو مانگے مصطفیٰ دے دینا ہے، سائل آئے جو مانگے مصطفیٰ تو نے دے دینا ہے۔ حق کے مہر مقرر ہو رہا ہے۔ ابو طالب کا ظرف دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ورثاء کو فرما رہے ہیں آج ہماری مرضی سے نہیں تمہاری مرضی سے حق کے مہر مقرر ہوگا، کیونکہ آج جس کا نکاح پڑھا جا رہا ہے وہ بھی کائنات کا ایک انوکھا دلہا ہے، اور جس کا پہلا نکاح ہو رہا ہے جس خاتون کا وہ بھی کائنات کی ایک عجیب خاتون ہے، عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے اللہ کریم نے اسے ساری خوبیاں عطا کی۔ انہی خوبیوں کے مطابق خدیجہ کا حق کے مہر مقرر ہوگا۔ قربان جائیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کی عظمت پہ، آپ کی شان پہ، آپ کے ان الفاظ پہ آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، بلا کے کہا جو کچھ میں نے سنا ہے سن لیا ہے، چچا ابو طالب نے جو اعلان کیا ہے اسے میں اپنے سر اور آنکھوں پہ لیتی ہوں، قبول کرتی ہوں ان کے ان الفاظ کو، لیکن جا کے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ عرض کر دو کہ میں نے سب کچھ اپنا آپ، اپنا مال، سب کچھ یا مصطفیٰ آپ کے سپرد کر دیا ہے، میں نے آپ کو لے کے سب کچھ لے لیا ہے، میرا جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ کا ہے۔ کیسی خاتون تھی وہ، کیسی عظمت والی وہ دوشیزہ تھی۔ پہلا دن ہے، نکاح ہو رہا ہے،
اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ظرف دیکھیں کس طریقے کے ساتھ ادھر حق مار مقرر ہو رہا ہے. جتنا مقرر کرتے، اربوں مقرر کرتے تو مقرر کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ سے میسرا جا کے میرا پیغام دے دو، میرا جو کچھ ہے وہ سب کچھ مصطفیٰ آپ کا ہے، میں نے اپنے آپ کو بھی آپ کے سپرد کر دیا ہے. کون؟ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. یہ آپ کا نکاح ہو رہا ہے، اور خطبہ نکاح حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے، اور الفاظ کیا ہیں آپ ان کے ایمان کا اندازہ لگائیں. ابھی اعلان نبوت ہوا نہیں، اس سے پہلے جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حمد سے مصطفیٰ کریم کے نکاح کا خطبہ شروع کر رہے ہیں، اور پھر اپنا اعلان کے بتا رہے ہیں کہ ابو طالب کا ظرف کتنا کھلا ہے، کتنا کشادہ ظرف والا ابو طالب ہے کہ مصطفیٰ کے حق کے مہر کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں کی، اندازے سے مقرر نہیں کیا. کہا اے خدیجہ کے قبیلے والو، جو تم چاہو گے وہی حق کے مہر ہوگا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، میں ابو طالب خود عطا کروں گا. الفاظ کیا ہیں؟ میں ابو طالب خود ادا کروں گا. یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا محمد مصطفیٰ ادا کرے گا، کہا جتنا بھی حق کے مہر تم مقرر کرو گے میں ابو طالب خود ادا کروں گا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق کے مہر خود ادا کروں گا ان کی طرف سے. اور یہ کیسا دن تھا، کیسا وہ وقت تھا، کیسی وہ گھڑی تھی، کس قدر اللہ کی رحمتیں اس وقت برس رہی ہوں گی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے در دولت پہ. حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ اکثر و بیشتر محبوب کائنات کے لیے غار حرا کے اندر کھانا لے کے جایا کرتی تھی، اور آپ فرماتی ہے کہ میں جب جاتی جو کچھ دے کے آتی وہ جوں کا توں اسی طرح پڑا ہوا ہوتا، اور اکثر جا کے میں آقا کریم کو متربع کیا کرتی تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن مصطفیٰ کریم کے لیے کھانا لے کے جا رہی تو مصطفیٰ کریم کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، جیسے کسی کا کوئی انتظار ہوتا ہے. آپ فرماتی ہیں جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ قریب پہنچی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، پہلے میں متربع کیا کرتی تھی، آج عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم خود کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. اور فرمایا اے خدیجہ یہ میرے ساتھ جبریل کھڑے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سلام لے کے آئے ہیں، خدیجہ تجھ پہ سلام ہو. اور جبریل امین کہہ رہے ہیں میرا بھی سلام کہہ دو، اور خدیجہ میری طرف سے بھی سلام قبول کر لو. کیسی ہیں وہ خاتون، قربان جائیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی عظمت پہ، آپ کی شان پہ. آپ نے یہاں خاموش نہیں ہوئی بلکہ کہا سلام تو اس رب ذوالجلال کے لیے ہے، ساری سلامتیاں رب کائنات کے لیے، اور سلام میرا بھی جبریل کو بھی ہو، اے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ آپ کو بھی ہو. اللہ کریم کے حضور دعا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ
سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔